बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इस दुरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दुरूद पाक है और हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मोहतरम नाज़रीन, ये दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े खाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये दुरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद पाक ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पाक पढ़ ले और उसकी बाद दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तीसरा में है और उसका एक बाजू मशरिक़ की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरबार में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह पाक फरिश्ते पैदा फरमाता है और जितने हज़ार लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा सोचिए कि आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दुरूद पढ़ो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा तो उन पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको शुमार करना और यहाँ ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। कुरान पाक में सूरत अल-अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। तर्जमा: बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक बार दुरूद पाक भेजता है तो अल्लाह पाक उसके ऊपर 10 रहमतें भेजते हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के चंद फ़ायदे। दुरूद पाक पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है और दुरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बंदा बन जाता है या बंदी बन जाती है और दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद पाक भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक होता है। दुरूद पाक से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है और दुरूद पाक पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और उसकी आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद पाक जितना पढ़ें उतना अच्छा है,
لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ پیارے محترم ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و اسلام خوب بھیجا کرو۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اور جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا ہو لیکن اس نے مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر باکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام کسلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا، اور اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کا شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ محترم ناظرین، امام خصلتانی اپنی کتاب المحبب الدینہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 220 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وہ درود پاک یہ ہیں۔ اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی درود تم نماز میں پڑھتے ہو وہی پڑھو۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا روز کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔